اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے میں کرے، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ عبادت کا دکھاوا عبادت ہی ضائع کر دیتا ہے۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑ جائے تو کڑوے نہ لگیں۔ بے شک قرآن مجید دلوں کا سکون ہے اور ہماری ہر الجھن کا واحد حل ہے۔ معاف کرنا سیکھے۔ اللہ نے نماز میں بھی سجدہ سہو رکھا ہے اور لوگ ہیں کہ ایک غلطی بھی معاف نہیں کرتے۔ خاموشی نامناسب سوالوں کا بہترین جواب ہے اور مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل ہے۔ دوسروں کے درد مٹانے والے بن جاؤ، اللہ تمہارے درد مٹا دے گا۔ بنا کتابوں کے جو علم سیکھا جاتا ہے اسے زندگی کہتے ہیں۔ سچا دوست وہ ہے جو غائبانہ طور پر تیری خیر خواہی کرے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ایسا قدردان ہے کہ نہ صرف بڑے بڑے اعمال بلکہ مومن کی ایک سبحان اللہ کو بھی قبول کر کے جنت میں درخت لگا دیتا ہے۔ زندگی بہت تھوڑی ہے، نہ جانے کون کب چلا جائے پتہ ہی نہیں چلتا، اور جب اپنے بچھڑ جاتے ہیں تب احساس ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے کتنے اہم تھے۔ اس رب کو پہچانو جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے۔ کئی لوگ زہر پی کر آتے ہیں پھر بھی بچ جاتے ہیں، اور کئی لوگ بچنے کے لیے ہسپتالوں میں جاتے ہیں پھر بھی مر جاتے ہیں۔ واہ میرے رب، تیری عظمت اور شان کے کیا کہنے۔ اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو نماز پڑھو، انشاءاللہ اللہ کوئی نہ کوئی راستہ کھول دے گا۔ ہمیں ہمیشہ یہاں نہیں رہنا ہے، واپس اللہ کے پاس جانا ہے، اچھے بن کر جاؤ۔ میرے پاس کوئی مددگار تو کیا، مدد کا وعدہ کرنے والا بھی نہیں تھا۔ پھر قرآن کھول کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، اور میں رو پڑا۔ پاک ہے وہ میرا رب جو دلوں کا حال جانتا ہے، مگر پھر بھی دنیا کے سامنے ہمیں رسوا نہیں کرتا۔ کریم اتنا ہے کہ نیکی کے ارادے پر ثواب دیتا ہے، مگر گناہ کرنے کے بعد توبہ کی توفیق دے کر اسے ثواب میں بدل دیتا ہے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔